الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو ماہ مبارک ماہ ربیع الاول عطا فرمایا، اور ہمیں اس ماہ مبارک میں زندگی بسر کرنے کی اور اس ماہ مبارک میں سانسیں لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آل رسول پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے
چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ برادران ملت اسلامیہ، تمام عالم اسلام کو آج تو آپ مخاطب ہیں، 8 گھنٹے کے بعد پوری دنیا مخاطب ہوگی، تو عالم اسلام کو ماہ ربیع النور مبارک ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرنی ہے۔ میلاد کیا ہے؟ ہر طرف سے ایک سوال قائم کیا گیا ہے۔ یہ عاشقان رسول، یہ دیوانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو 12 ربیع الاول کو خوشی مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کوئی کھانا کھلاتا ہے، کوئی شربت پلاتا ہے، کوئی میٹھا کھلاتا ہے تو کوئی چاکلیٹ کھلاتا ہے، دنیا بھر کے اقسام حلال چیزیں کھلاتے ہیں۔ اس کو چند احباب نے دیکھ کر اپنے گمانے غالب میں، فہم خام میں یہ سمجھا کہ یہ کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ خوشی وہ منائی جاتی ہے جو رسول کے زمانے میں ہو۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک اگر ہے تو معاملہ الگ ہے، اس میں عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا لفظ اضافہ کر دیتے ہیں، عید کا لفظ اضافہ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جشن ہے خوشی۔ پھر سونے پہ سہاگا اس کا ایک اور مزید لفظ استعمال کرتے ہیں، عید۔ پھر اب یہ عید اور جشن کس کے لیے ہوتی ہے؟ میلاد۔ میلاد کا معنی، میلاد کا معنی، میلاد کا معنی پیدا ہونا، میلاد کا معنی پیدا ہونا۔ کس کا پیدا ہونا ہے؟ میلاد النبی۔ کس کی میلاد؟ کس کی ولادت؟ نبی کی ولادت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء آئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے۔ ان کی قوم نے، ان کے امتوں نے جو کیا وہ ان کو مبارک، عید کیا نہ کیا وہ انہیں مبارک ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ میں پہلے ایک تمہیدی کلمات کے طور پر اور آپ کے ذہن کو بنانے کے لیے کہ آج جو فتنہ بالخصوص عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
جو اٹھ رہا ہے فتنہ، اس سے سد باب کرنا ہے اور آپ کے ذہن کو بنانا ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ انبیاء سابقین کی امتوں نے منایا یا نہیں منایا، ہم کو اس سے سروکار نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں یہ مثالیں دے کے آپ سے گزر چکا ہوں، کئی جگہ میں نے سوال بھی کیا تھا۔ عبد الرحمن صاحب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ عبد الرحمن صاحب کے گھر بچہ پیدا ہوا، اب لڈو کون بانٹے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ عبد الرحمن کے گھر لڑکا پیدا ہوا، اب لڑکا کسی کے گھر پیدا ہو تو وہ اللہ کی نعمت۔ گھر میں لڑکے عبد الرحمن کے گھر پیدا ہوا تو لڈو کون بانٹے گا؟ لڈو عبد الرحمن صاحب بانٹیں گے، عبد الرحیم صاحب بانٹیں گے کیا؟ پڑوس کے عبد الرحیم صاحب بانٹیں گے۔ حق کس کا ہے؟ اب پورے لوگ مل کر کے عبد الرحمن صاحب کو مبارکباد دینے کے بجائے عبد الرحیم صاحب کو مبارکباد دیں گے۔ عبد الرحیم صاحب سے پوچھیں گے لڈو کہاں ہے؟ عبد الرحمن صاحب کے گھر پیدا ہوا تو پڑوس کے عبد الرحیم صاحب ہیں، عبد الرحیم صاحب کو لڈو پوچھیں گے، بچہ بھی پوچھے گا کیا؟ بوڑھا، جوان، عورت، کوئی نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ لڑکا پیدا عبد الرحمن صاحب کے گھر ہوا ہے، عبد الرحیم صاحب کے گھر نہیں پیدا ہوا۔ حق یہی ہے اور جائز ہے، اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو تو ماں باپ پر ضروری ہے کہ وہ بچے کی ولادت کی خوشی پر، ہم لوگ لڈو سستا مال بول کر، شریعت نے کیا لازم کیا ہے؟ بچے کے نام پر عقیقہ کرو۔ لڑکا پیدا ہوا تو تھوڑا ناک رہتی نا ذرا لوگوں کو، ناک، یہ ناک کے لیے 2 بکرے دو۔ لڈو سستے 400-500 میں کام ہو جاتا نا، لڈو میں 400-500۔ شریعت بولتی اتنی بڑی نعمت ملی ہے، اتنی بڑی نعمت ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا، تو حاکم پیدا ہوا آپ کے گھر تو کیا کرو؟ عقیقے کے نام پر 2 بکرا دو۔ خوشی کیا ہے یہ؟ اسلام نے اسے عقیقے کا نام دیا، عقیقے کا نام دیا۔ جس گھر میں بچہ پیدا ہو جائے اس گھر میں والدین پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ عقیقہ کرے۔ کتنے دن پر کرے؟ 7 دن تک کر لے، 7واں دن حق ہے۔ 7ویں دن اگر نہ ہو تو پھر 14 دن پر کرے، اگر نہ ہو تو پھر زندگی بھر پہ کبھی بھی کرنا والدین کے حق میں۔ اگر ماں باپ کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو اب فرض بھی نہیں ہے کہ ان کو کرنے بغیر مرنا بھی نہیں ہے، ان کو ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ خود بچے خود اپنا عقیقہ کر لے سکتے ہیں۔ خود کی پیدائش کو، خود کا آنا ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم دنیا میں آ گئے، اگر نہ آتے تو پھر مصطفیٰ کے اس زیبا چہرے زیبا کو قبر میں کون دیکھے گا؟ اگر ہم نہ آتے دنیا میں، پھر اللہ کی یہ تمام کائنات کو دیکھنے والا کون ہوتا؟ اگر ہم نہ آتے تو پھر ہم سبحان اللہ کہنے سے رہ جاتے، شے کو دیکھتے الحمدللہ نہ کہتے نا، اگر نہ آتے تو الحمدللہ نہیں کہتے، اللہ کی تعریف نہیں کرتے۔ تو خود کا آ جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، اگر ماں باپ نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، خود اپنی پیدائش کی خوشی پر خود بکرے دو۔ میں آپ کو ذہن بنا رہا ہوں، میلاد پر خوشی کر سکتے ہیں ہے یا نہیں؟ اسے عید کا دن منا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو عبد الرحیم صاحب کے گھر پیدا ہوا تو عبد الرحیم صاحب خوشی کریں گے۔ عبد الرحمن صاحب، کوئی بھی جماعت کے گھر پیدا ہو جائے، اگر کسی بھی جماعت کے، کسی بھی مکتب فکر کے، اب کتنی جماعتیں اب اتنی زیادہ ہو گئی ہیں
کہ نام لینے کے لیے پورا ٹائم چاہیے مجھے، 40 منٹ صرف فرقوں کے نام لینے کے لیے، وہ جو یہ سب پورے نام لینا، تو سب کو چھوڑیے، اتنا بتائیے کہ ہر فرقے والا، ہر جماعت والا اپنے گھر کی خوشی خود کرتا ہے نہیں؟ پڑوسی کو کہے گا جی تم کر دو، جی ہماری خوشی تم کرو، بولے گا تیرے گھر میں پیدا ہوا کہ میرے گھر میں پیدا ہوا، میرا بیٹا ہے یہاں، اگر میں بانٹوں گا تو تیرے اوپر الزام عائد ہو جائے گا۔ اگر عبد الرحیم کی جگہ عبد الرحمن تقسیم کر دینا لڈو تو لوگوں کو ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا، نہیں کیا بات ہے عبد الرحیم کے گھر پیدا ہوا، عبد الرحمن صاحب تقسیم کر رہے ہیں، ڈاؤٹ ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم کسی کو ڈاؤٹ میں ڈالنا نہیں چاہتے، ہم ڈاؤٹ میں ڈالنا نہیں چاہتے، ہم ہمارے گھر کی خوشی ہم کرتے ہیں، ہمارے گھر کی خوشی ہم کریں گے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، ان کی اقوام نے کیا یا نہ کیا، ان کی امتوں نے کیا یا نہ کیا، وہ ان پر گیا ہے، لیکن جب امام الانبیاء ہمارے نبی بن کر تشریف لائے ہیں تو حق بنتا ہے پورے امت محمدیہ کا کہ نبی کے آنے کی خوشی پر خود میلاد النبی منا کر خوشیاں تقسیم کرے، خود تقسیم کرے، جو چاہے وہ تقسیم کرے، اس لیے کہ نعمت تو ہمارے گھر پیدا ہوئی، نعمت ہمارے گھر آئی ہے۔ اہل سنت والجماعت، یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے، تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف لائے، تو ہمارے نبی کی خوشی کون منائیں گے؟ ہم منائیں گے، ہمارے نبی کی خوشی۔ حضور کیے تھے کیا؟ حضور کے زمانے میں میلاد النبی منائے تھے کیا؟ سوال۔ عید کا دن اسے منا سکتے ہیں نہیں منا سکتے؟ لوگوں نے یہ بہت بڑا پروپیگنڈا کیا، بہت سے اب ان ایجوکیٹڈ بھی نہیں بول سکتے، پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹرز ہیں، بہت سارے انجینئرز ہیں، سب کیا ہو گئے آج دوسری جماعتوں میں جا رہے ہیں۔ زیادہ تر طبقہ جو ہے انٹیلیجنس جو آج کل ان کو بولا جاتا ہے، وہ لوگ جو ہیں آج بہت سارا ان جماعتوں میں ہیں جس کا نام سلفی ہے، جس جماعت کا نام۔ اب لوگوں میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ پورا اہل حدیث ہو رہا ہے، پڑھا لکھا طبقہ پورا اہل حدیث ہو رہا ہے، پورے مالدار لوگ پورے اہل حدیث ہو رہے ہیں، کروڑ پتی لوگ۔ غریب سنی جو ہے وہ غریب ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، مالدار پورے ادھر ہیں، پورا ادھر ہے مالدار۔ ہمارے یہاں سے تو چھوٹا موٹا کام بھی نہیں ہو پاتا، ہمارے سنیوں میں چھوٹا بھی کام فنکشن اچھا سا نہیں کر پاتے، کیوں؟ غریب ہے بیچارہ۔ اب ان کے بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی نشست بھی بڑی بڑی جگہ ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، مالدار لوگ کرتے ہیں۔ سنیوں میں ایک شک پیدا ہو گیا، کیا معاملہ، پورے مالدار اور پڑھا لکھا طبقہ جا رہا ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غریب امتوں کو بتا دیا، نہ گھبراؤ، میری حدیث اٹھا کر کے پڑھو، میرے قول کو پڑھو، میں نے 1450 سال پہلے کہہ دیا ہے کہ ایمان غریبوں میں پھیلا ہے، غریبوں میں ہی ختم ہو جائے گا۔ تمہارے مال پر تمہیں گھمنڈ ہے، تمہیں تمہارا گھمنڈ مبارک، تمہیں تمہارا مال مبارک، لیکن ہم کو اپنی غربت مبارک ہو، اس لیے کہ الحمدللہ ہم غریبوں میں غریب نواز ہیں۔ آج تک کوئی مال نواز نہیں پیدا ہوا، کوئی مال نواز نہیں ہے، البتہ غریبوں کے لیے اللہ نے غریب نواز کو پیدا کیا۔ غریبوں پر یہ ڈاؤٹ ڈالا جاتا ہے کہ میلاد خوشی منا سکتے ہیں کیا؟ اچانک ایک کلپ میں نے دیکھا حال ہی میں، جناب تو مولانا بڑے ہی زبردست، عمر دراز، داڑھی پوری لال ہے، سب کچھ ہے، بڑے بزرگ نظر آ رہے ہیں۔ اب تقریر کا ٹاپک کیا ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا سکتے ہیں کیا؟ کوشچن مارک ڈال دیا ہے۔ میں سوچا کہ شاید کچھ اچھا بولے گا بوڑھا،
بوڑھا ہے، بہت پرانا اولڈ مین ہے، کچھ اچھا بولے گا، سنا تو غلاظت ہی غلاظت بک رہا ہے، غلاظت ہی غلاظت بک رہا ہے۔ پھر آخر میں ایک لفظ اس نے پوری من جملہ تقریر کے بعد یہ کہا کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم وفات جو ہوئی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کے دن ہوئی ہے، پیر کے دن ہوئی ہے، اور جس دن پیدائش ہوئی سرکار کی اسی دن بھی وفات بھی ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس نے جو کہا تو آخر میں یہ سوال کیا کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ہم کو غم منانے کے بجائے، بیٹھ کے رونے کے بجائے خوشی منانا کیسا ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ اکبر، آسمان سے ٹپکا کھجور میں اٹک گیا۔ واہ، پوری زندگی پوری داڑھی سفید کر کے بھی بیکار بوڑھا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہیں، اتنے سال اتنا اچھا کام کیے نا، صاحب اچھا کام کیے۔ شیطان کتنا سال کام کیا؟ شیطان کروڑوں سال اللہ کی عبادت کیا، ایک سیکنڈ میں چلا گیا، سیکنڈ میں چلا گیا۔ کیا اتنے سال ہے اللہ، اتنے سال عبادت کرے نا ہم نے، کروڑوں سال تیری عبادت کیا۔ کہا پروردگار نے لاکھوں نہیں کروڑوں سال میری عبادت کرے، میرے نبی کی تعظیم میں ذرہ بھی اگر کمی آ گئی تو میں اس کے تمام اعمال کو برباد کر دوں گا۔ میرے اعمال میں اگر کمی ہو جائے میں معاف کر دوں گا، لیکن میرے نبی کی تعظیم میں ذرا بھی کمی آ جائے تو میں انتظار بھی نہیں کروں گا کہ آدمی پلٹ جائے، اسی لمحہ اس کے تمام اعمال کو برباد کر دوں گا، انتظار بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ فرماتا رک جا، گناہ نہ لکھ، جب تک ارادہ کرتے ہی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ثواب کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا لکھ دے، لکھ دیا جاتا ہے، کرنے کے بعد دگنا ثواب اسے۔ جب برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ فرماتا قلم نہ چل، اس وقت تک نہ چل جب تک کہ یہ اس پر عمل نہ کر لے۔ لیکن نبی کی تعظیم میں اگر کوئی کمی آ جائے، انتظار نہیں کہ دیکھیں گے کرتا ہے کہ نہیں، بعد میں دیکھا جائے گا، نہیں، بلکہ اب تو گناہ اعمال پورے کے پورے برباد کر دیے جائیں گے، اور اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شعور تک نہیں دے گا کہ اس کے اعمال برباد ہو چکے ہیں، احساس تک نہیں ہوگا کہ اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ لوگوں نے کہا میلاد النبی پر خوشی منانا جائز ہے کیا؟ خوشی عید کا دن کر سکتے ہیں کیا؟ جنرل سوال احادیث سے میں آج آپ کو کوٹ کر کے لایا ہوں، بخاری شریف آپ کے، آج پورے دلائل کے ساتھ گفتگو کرنے آیا ہوں۔ میں صرف جنرل ایک سوال، سب سے ایک سوال، سنیوں سے، خبیثوں سے، سب سے ایک سوال یہ ہے، بتاؤ بھئی خوشی کس کی کر رہے ہیں؟ ایک سوال بتاؤ، خوشی کس کی ہو رہی ہے؟ نبی کی آمد کی نا، کس کے نبی کی؟ اپنے نبی کی۔ کیا میرے نبی میں کوئی کمی ہے؟ میرے نبی میں کوئی کجی ہے؟ میرا نبی کیسا ہے؟ خوبصورت نہیں ہے میرا نبی، میرا نبی خوبصورت نہیں ہے۔ ارے اس کی خوبصورتی کے چرچے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں، پورا قرآن کیا ہے؟ ارے قرآن پڑھنے والوں، حافظ قرآن کیا پڑھتے ہو؟ قرآن اٹھاؤ تو سوائے نعت مصطفیٰ کے قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے، نعت مصطفیٰ ہی پورا قرآن ہے۔ میرے پیر و مرشد سرکار سید محمد عمر عامر کلیمی شاہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں قرآن کو ڈھونڈا تو سوا اس کے نہ پایا ہے، بولتا قرآن سراپائے محمد۔ خوشی کس کی؟ خوشی کس کی ہے؟ اپنے نبی کی۔ کون سے اینگل سے میرے نبی کو تم نقص تلاش کرو گے؟ کون سے اینگل سے تم بتاؤ گے کہ میرے نبی میں یہ کمی تھی، یہ کجی تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ اتنا حسین و جمیل، ایسا خوبصورت، ایسا خوبصورت، ایسا خوبصورت، ایسا خوبصورت، ایسا خوبصورت، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ایسا حسین، ایسا حسین، اللہ تبارک و تعالی نے حسن کی انتہا جس کو کرنا تھا، حسن کی انتہا کا نام محمد عربی ہے۔
حسن کی انتہا۔ ہم کسی کی محبت میں گنگائیں تو انسان کی تعریف کرتا ہے، انسان کی تعریف کرتا ہے، مقصد ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ بیک ہوتا ہے کہ کچھ سے اس سے فائدہ لینا ہے تو تبھی تعریف کرتے ہیں۔ بیوی کی تعریف کرتے تو بھی فائدے کے لیے کرتے ہیں، ماں کی تعریف کرتے تو بھی ہمارا فائدہ ہے۔ بتاؤ چھوٹا بڑے کی تعریف کرے تو فائدے سے خالی نہیں ہے، تب مانا جائے گا کہ بڑا چھوٹے کی تعریف کرے۔ استاد شاگرد کی تعریف کرے تو مانا جائے گا۔ اب دیکھو مصطفیٰ کی تعریف کون کرتا ہے؟ ارے کس سر سے لے کر کے ٹاپ سے لے کر باٹم تک حضور کی تعریف کو قرآن میں پڑھ کے دیکھو۔ اللہ نے کبھی کہا یا ایھا المزمل، حسن کو چھوڑو، ارے حسن مصطفیٰ پر جو کملی پڑ جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے۔ کبھی سرکار زلف چھوڑ لیتے ہیں، کبھی زلف نظر آ جاتا، جھلک جاتا، کبھی امامہ شریف ہٹ جاتا، سرکار کے زلف عنبر جب نکھر کر آ جاتے، اللہ فرماتا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا خَلَىٰ۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ۔ کبھی چہرے کی تعریف، کبھی زلفوں کی تعریف خدا کر رہا ہے۔ خدا ایک ادا کو کبھی اللہ چہرے کو فرماتا ہے، کبھی ہاتھ کو فرماتا ہے، کبھی پھینکنے کو فرماتا ہے۔ وہ نبی کے ہر عمل کو اپنا عمل بتاتا ہے۔ محبت کی انتہا اس پر جاتی ہے کہ محبوب تیرا جو عمل وہ میرا عمل ہے، تیرا پھینکنا تیرا نہیں ہے محبوب، وہ میرا پھینکنا ہے۔ تیرا پھینکنا نہیں، تیرا دیکھنا تیرا نہیں ہے مصطفیٰ، تیرا دیکھنا میرا دیکھنا ہے۔ تیرا بولنا نہ۔ آؤ ثابت کرو کہ خدا کا بولنا خدا کا ہے، مصطفیٰ کا بولنا مصطفیٰ کا بولنا ہے، ثابت کر دو آپ۔ ہم قرآن سے ثابت کریں گے کہ مصطفیٰ کا بولنا خدا کا بولنا، نبی کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، نبی کا پکڑنا خدا کا پکڑنا۔ قرآن اتنے کمالات والا نبی تشریف لا رہا ہے، ایسے کمال والا نبی تشریف لا رہا ہے، تو اب غیرت ایمانی یہی کہے گی کہ ایسا نبی نکھر کر کے آ رہا ہے۔ ارے آنے والا جب آیا ہے تو پھر دنیا ہی کی حد تک نہیں ہے، اس کے چرچے تو آسمان پر بھی ہوئے ہیں، اس کے چرچے آسمان پر بھی ہوئے ہیں، اس کے چرچے زمین پر بھی ہوئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو اہل سنت والجماعت جو خوشی کا ماحول بناتی ہے، یہ آج سے نہیں ہے بلکہ اس وقت سے ہے جب نبی اعظم زمین پر تشریف لائے، اس وقت سے ہے۔ ہر ایک بات میں ایسا کرے تھے کیا؟ 100 بار بول دیا میں، یہ کھجلی کے کام کرتے کرتے زندگی بھر ایسا کر کے چلے جائیں گے۔ اچھا خوشی عید کا دن منانا ہے کہ نہیں منانا؟ پوچھتے نہیں؟ 2 سوال بہت بڑا، ایک تو وہ پورکی ٹائپ کا ایک ہوتا ہے، سوٹ بوٹ میں وہ 5 روپے کی ٹوپی پہن کر کے بولتا ہے، ذاکر کا چیلا ایک ہے نا، بہت سارے اب چیلے پیدا ہو گئے اس کے، بہت سارے۔ آج کل تو نیٹ تو ہے ہی ہے، اس پر آ کر کے اس کو سوال ہوتا ہے کہ کیا میلاد النبی منانا جائے؟ عید میلاد النبی کو عید کا دن منا سکتے ہیں کیا؟ وہ بولتا ہے کہ عید تو صرف شریعت میں 2 ہی ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر ہے، اس کی تو کوئی شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ عید کا دن، میلاد کو عید کا دن مانا جائے۔ 2 ہی عیدیں ہیں۔ پورکی کو عربی کے گرامرز پڑھنے نہیں معلوم ہے، اس کو عربی اٹھا کر پڑھنے نہیں آتا، اردو بھی ٹھیک سے بول پاتا نہیں، وہ دین کی باتیں سمجھاتا۔ اسلامک اسکالر، واہ، ایک ٹائٹل اچھا مل گیا، اسلامک اسکالر، ایک ٹائٹل وہ دے دیے کسی نے، اسلامک اسکالر، اس کو بنا کے کھڑا کر دیے، سوٹ بوٹ میں ٹائی گی سب پہن کر کے، جوتے تک پہن کے تقریر کرتا ہو، نا احمق الوجود ہی کہیں گے اسے۔
وہ تقریر کرتا ہے کہ میلاد النبی کے موقع پر خوشی نہیں منانا۔ خیر چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی عید کا دن رسول کے زمانے میں کسی نے کیا کہ نہیں کیا؟ ہونا نہیں ثبوت، ہونا ثبوت۔ بہت سر چڑھ کے بولتے عید نہیں کرنا، عید نہیں منانا۔ دو ہی عیدیں ہیں۔ کتنے عیدیں؟ دو عید، دو عید کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ میلاد النبی ایکسٹرا کس نے پیدا کر لیا؟ یہ بریلوی والے، یہ سنی ہے نا، وہ لوگوں نے عید میلاد النبی کو عید کا دن منا لیا۔ میلاد کا دن حضور پیدا ہوئے اس دن کو لوگوں نے عید منا لیا۔ اچھا عید کا دن منا لیا۔ چلیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس دن عید مناتے تھے وہ دن کون سا تھا؟ بخاری شریف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان يوم عاشوراء تعدوه اليهود عیدا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصوموه انتم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یوم عاشوراء کو یہود عید کا دن شمار کرتے تھے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن تم لوگ بھی روزہ رکھو۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث پاک ہے اس کی شرح یہ ہے، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اس وقت یہودی لوگ یوم عاشوراء کو روزہ رکھتے تھے۔ یوم عاشوراء کو روزہ آج بھی رکھتے نہیں ہم لوگ یوم عاشوراء کو۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ یہودیوں نے کہا کہ اس دن ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے نجات ملی، فرعون سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دیا، اور کئی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں لگی؟ جودی کے پہاڑ پر لگی، کنارہ لگی، اس دن بھی تھا یوم عاشوراء۔ انبیاء علیہ السلام سے اکثر انبیاء علیہ السلام کا جو معجزہ کا اظہار ہوا وہ دن یوم عاشوراء۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم عید اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، اس لیے ہم اس دن کو عید کا دن شمار کرتے ہیں، عید کا دن شمار کرتے ہیں۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ روزہ رکھتے ہو، روزہ رکھتے ہو۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، تم سے زیادہ موسیٰ کو مانتے ہیں۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصوموہ وانتم، صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ بھی اس دن روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، تو ہم تو موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ ماننے والے ہیں، تو ہم تو اس سے بھی بڑھ کر ہم عید مناتے ہیں اس دن کو بھی ہم عید مانتے ہیں اس دن کو عید، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا، فضیلت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ دن جو ہے وہ خوشی کا دن، عید کا معنی خوشی کا دن، عید کا دن مانے خوشی کا دن۔ ایک اور حدیث پاک بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، جس دن نعمت ملتی ہے، جس دن نعمت ملے اس دن کو کیا کہیں گے؟ جس دن نعمت ملے اس دن کو کیا کہیں گے؟ عید کتنے دن ہے شریعت میں؟ ان لوگوں کا جو کہنا کتنے دن عید ہے؟ 2 دن عید ہے۔ اب اس کے علاوہ جو عید ہے بخاری اور مسلم میں جتنی حدیثیں وہ سب مار دیں گے کیا گولی؟ اب آئیے نبی آج اس ٹاپک پر ہے کہ عید کا دن کسے مانا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا من اليهود قال له یا امیر المؤمنین آیت من کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ قال عمر قد عرفنا
ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلیفہ ثانی. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بخاری شریف پڑھیں گے نا تو خدا کی قسم میں مکمل طور سے اتنا انٹرسٹ سے نہیں پڑھا تھا، لیکن کافی دنوں سے ذرا دلچسپی لگی ہے بخاری شریف پڑھنے کی، بخار لگ گیا مجھے بخاری پڑھنے کے. تو جیسے جیسے پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم ہمارا پورا عقیدہ بخاری میں ہے. ہمارے ہر عقیدے کو چیلنج ہے. میں نے شروع میں چیلنج کیا ہے، آج تو میں پڑھ کے چیلنج کر رہا ہوں، پہلے تو سن کے، آج تو پڑھ کے چیلنج کر رہا ہوں. کوئی بھی ایک عقیدہ ہمارا غلط ثابت کر دے، قرآن و حدیث کے خلاف اگر ثابت کر دے تو زندگی بھر میں غلامی کروں گا ان کی. اب سنیے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی کعب احبار سے ہے، آپ سے کہا اے امیر المؤمنین، آپ لوگوں کی کتاب میں، قرآن مجید میں، فی کتابکم تقرؤونہا، ایک آیت ہے جسے آپ لوگ پڑھتے ہیں، لو علینا معشر الیہود، اگر آپ لوگوں کی جو کتاب میں ہے اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے دن کو عید بنا لیتے. جو قرآن مجید میں ایک آیت آپ کے اوپر نازل، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی ہے، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے لیے نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید منا لیتے، عید مناتے اس دن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں قال ایو آیہ، کون سی آیت ہے؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین کو تکمیل کے لیے، اس دن اللہ تعالیٰ نے دین کو تکمیل کی، جس دن تکمیل کیا تھا، مکمل کیا تھا، اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج کے دن پر آپ کو تکمیل دین کر دیا ہے، آپ پر میں نے ایمان کو، دین کو تکمیل کر دیا ہے. اگر یہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ عید مناتے. تو قال عمر، کیا فرماتے ہیں آپ سنیے، قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم، کہ ہم جان لیے کہ وہ دن کون سا ہے. وہ آیت جب پڑھ کے سنانا کون سی آیت ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ جس دن جو آیت نازل ہوئی اگر اس آیت کے دن کو ہم عید منا لیتے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذالک اليوم والمکان الذی نزلت فیہ، ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں جس دن آیت نازل ہوئی، ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں، اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے، جہاں یہ اس دن کو بھی جانتے ہیں، یہ آیت کریمہ جہاں نازل ہوئی اس جگہ کو بھی جانتے ہیں، اور جس دن نازل ہوئی ہے اس دن کو بھی ہم پہچانتے ہیں کہ کون سے دن. دیکھیں سوال یہ ہوا تھا کہ جس دن جو آیت نازل ہوئی اگر اس آیت کو ہم پر نازل کرتا تو ہم عید منا لیتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہٹ کے نظر آ رہا ہے، ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں، ہم اس جگہ کو بھی جانتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہودیو، تم صرف یہ کہہ رہے ہو کہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو ہم، ارے ہم جس دن نازل ہوئی اس دن کو بھی ہم عید مانتے ہیں، اور جس جگہ نازل ہوئی اس جگہ کو بھی ہم عید کا دن مانتے ہیں. کیا معنی؟ جس دن نازل ہوئی وہ دن تھا یوم جمعہ، وہ دن یوم الجمعہ. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت نازل ہوئی جمعہ کے دن، اور کہاں نازل ہوئی؟ عرفات کے میدان میں، اور جس دن عرفات ہوتا ہے اس دن عید ہوتی ہے. عرفات کا دن عید، عرفات عید، یوم جمعہ عید. بتا رہے ہیں کہ جو آیت نازل ہوئی اس دن کو عید مناتے ہیں، یوم الجمعہ کو عید مناتے ہیں. صحابہ کا ایمان ہے کہ وہ دن جمعہ کا دن تھا. ارے ہم پہلے، تم تو کہہ رہے ہو کہ بنا لیتے، ہم تو پہلے سے مانتے ہیں اس دن کو.
जुमा का दिन ईद का दिन है और यौम अरफात को भी हम ईद का दिन मनाते हैं। सवाल ये हुआ, मुहद्दिसीन ने फरमाया अरे जिस दिन नाजिल हो उस दिन को ईद मना लिया जाए, जिस जगह नाजिल हो उस जगह के दिन का जो अमल होता है उस दिन को ईद का दिन मान लिया जाए। अरे जिस पर नाजिल हुई मोहम्मद अरबी पर, अगर वो नबी नाजिल हो जाए तो उस दिन ईद का दिन नहीं होगा। जिस पर नाजिल हुई है, जिस पर नाजिल हुई है आयत नाजिल हो तो वो दिन ईद का दिन हो जाए। अरे जिस मोहम्मद अरबी पर नाजिल हो वो मोहम्मद अरबी जिस दिन उतरे उस दिन ईद का दिन नहीं मनाया जाए। तो पता ये चला कि बुखारी के नज़रिए से, इमाम बुखारी के नज़रिए से सहाबा का ईमान ये था कि ईद उल फितर, ईद उल अधा ईद का दिन है, लेकिन इसके अलावा जुमा का दिन भी ईद का दिन है। जुमा का दिन भी ईद का दिन है और यौम अरफा भी ईद का दिन है। तो ईद का दिन खुशी मनाना कि नहीं मनाना? खुशी का दिन खुशी मनाना है। अगर नहीं मनाया तो फिर वो अल्लाह की दावत से महरूम है। अल्लाह की दावत से गोया के कुफरान नियामत। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली, तुम मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नियामतें मिले फौरन शुक्र अदा करो। फौरन क्या करो? शुक्र। नियामत मिलते ही शुक्र अदा करो। नियामत मिली शुक्र अदा करो, नियामत मिलते ही शुक्र अदा करो। हम लोग तो ऐसे हैं, अल्लाह अकबर, सुन्नी का घराना ऐसा है, माँ बच्चे को नहीं बल्कि अगर कोई पड़ोसी भी अगर किसी बच्चे को साथ में ले जाता है, कोई अंकल मिल जाते हैं चॉकलेट देते हैं तो बच्चे को क्या सिखाते हैं? चॉकलेट लेने के बाद क्या बोलो? शुक्रिया बोलो, शुक्र अदा करो। अगर तुमको उर्दू नहीं आती, तुम अंग्रेज के हो, तो कम से कम क्या करो? थैंक्स। एक हमारे साथी आए थे, क़तर से आए थे, हमारे साथी सुहेल साहब एक आए थे। उन्होंने बताया कि कुवैत में ऐसा है कि हर बच्चे को इस कदर सिखा दिया, कुछ भी ज़रा सा भी उनके लिए कोई भी काम कर दिया, पहला अमल उनका थैंक्स, शुक्रिया, शुक्रान 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 शुक्रान, ये बोलते हैं। इतना सिखाता शुक्र। कोई मामूली काम भी अगर करके दे देता है तो उठा के उसे क्या करते हैं? फौरन शुक्रन लक, शुक्रन लक, आपका शुक्रिया हो, आपका शुक्रिया हो। चॉकलेट मिले तो शुक्रिया, चॉकलेट मिले तो शुक्रिया, चॉकलेट मिले तो शुक्रिया। अरे इन वहाबड़ों से पूछो, इन मौलवियों से पूछो जो ये लोग तकरीर करते हैं, तुम्हारा अकीका करे नहीं करे? पूछो ना, तुम्हारा अकीका। ये मुफ्तियाँ जितने लोग हैं ना, खास मियाँ को पकड़ लेना, छोड़ना नहीं आप लोग, पकड़ के सवाल। हम तो गौसे आज़म के दामन से वाबिस्ता हैं, हम तो पकड़े हुए हैं, दामन गौसे आज़म से हम वाबिस्ता हैं। अब उनके दामन को नहीं, गिरेबान, हम तो दामन पकड़े हुए हैं, अब गिरेबान पकड़ने वाले हम लोग। गिरेबान पकड़ के पूछेंगे तुम लोग अकीका करे नहीं, तुम्हारा अम्मा बाबा करे नहीं, ऐसा ज़रा पूछना। वो अच्छी उर्दू में, लखनऊ उर्दू में, आपके वालिदैन ने आपका अकीका किया था कि नहीं किया था, बोलेंगे तो समझ में नहीं आता। इतनी इज्जत से बात करे तो समझ में नहीं आता। उसके लिए थोड़ा उतर के बात करना। ऐसे लोगों को इज्जत ही देने की ज़रूरत नहीं है। दुश्मने रसूल को इज्जत की ज़रूरत नहीं। मैंने पहले ही बताया, दुश्मने रसूल को गाली देना खुदा की सुन्नत। दुश्मने रसूल को इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा उसके बाद तुम्हारे अम्मा बाबा ये काम करे थे नहीं करे थे, अकीका करे थे ना, बोलेगा तो फिर कई को करे नहीं, हदीस में कई को हदीस में है, क्या वास्ते करे नहीं? वो ये है कि माँ बाप के लिए खुशी है कि बच्चा जब पैदा हो जाए तो उसकी खुशी पर क्या करो? अकीका करो। नालायक हम तो यही कहते हैं, जब तू पैदा हुआ तुम्हारे माँ बाप के लिए तो उनके लिए खुशी का मौका हुआ तो वो बकरे खिलाए। तेरे माँ बाप को तू पैदा हुआ, नाहिंजार पैदा हुआ तो वो नियामत समझ गए। तुझ जैसे नाहिंजार का पैदा हो जाना भी तुम्हारे माँ बाप के लिए नियामत है।
تو سوچو ارے وہ رحمت للعالمین جب خدا کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے آیا ہے تو ہم کو کتنی خوشی منانی چاہیے. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پوری کائنات کے لیے بخشش کا سامان ہے. پوری کائنات کے لیے بخشش کا سامان. نبی اعظم آئے ارے کسی اور کے لیے نہیں آئے. بدبخت سمجھ جاتے تو معاملہ حل ہو جاتا. رسول کا زمین پر آنا رسول کے لیے ضروری نہیں تھا. کوئی ضروری نہیں تھا. خدا کا فیصلہ نہیں تھا کہ محبوب تجھے جانا ہی ہے. خدا کی قسم سوائے امت محمدیہ کی رہنمائی کے اور کوئی مقصد نہیں تھا رسول کا زمین پر آنا. تو ہماری خاطر رسول زمین پر آئے. لباس بشریت کو اختیار کرنا صرف ہمارے لیے تھا اور کوئی مقصد رسول کا نہیں تھا زمین پر آنے کے لیے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. شکر ادا کرو مولا اس امت کے بجائے ارے اس امت میں نہیں پیدا کیا پروردگار کہ اس امت کے انبیاء دعا کرتے کاش مولا قیامت میں جب ہمیں اٹھانا تو نبی نہیں بنا کے بلکہ امت محمدیہ بنا کے اٹھا. یہ نصیب ہماری ہے. یہ نصیب ہماری ہے کہ اللہ کے انبیاء جو آئے وہ لوگ یہ کہتے رہے کہ ہمیں قیامت میں نبی نہیں امت محمدیہ کا مقام دے کر کے اٹھا دے. تو خیر خوشی منانا اچھا یہ خوشی یہ فائدہ ہوا کیا؟ اتنے دن سے کافی دنوں سے لوگ کئی تقاریر میں سنتے تھے. ابو لہب کا واقعہ سنتے تھے نا. میں نے مکمل تو بخاری شریف نہیں پڑھی تھی لیکن جب آخری صفحات کو جب ہم نے مطالعہ کیا تو الحمدللہ وہ حدیث میں نے کل پایا کہ بخاری شریف اب بخاری بولے تو بخار آتا سو. آج بخاری ہے کیا مسلم ہے کیا یہ کتابوں کو پکڑ لگ بیٹھی. یہ رہا تو چلے گا نہیں تو آگے نہیں چلنے دیتے. اس پر بحث بخاری میں ہے مسلم میں ہے اس میں ہے اس میں آؤ سب دکھاتی ہیں. اب آؤ میدان میں. الحمدللہ غلام عامر آ گیا ہے. اب آؤ غلام غوث ہے اب زندہ الحمدللہ. جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ خوشی مناتے جھنڈے لگاتے یہ کرتے نبی کی آمد پر مرتے نعرے پکارتے یہ کرتے سب کرتے نہیں کرتے کھلاتے نہیں کھلاتے. کنجوس ہے کیا؟ نہیں نا. ہمارا نبی بھی کنجوس نہیں. ہمارا نبی کنجوس نہیں. ہمارا پیر کنجوس نہیں. ہمارا غوث کنجوس نہیں. الحمدللہ سخی. خدا بھی سخی اس کے صحابہ بھی. عثمان غنی سخی وہ بھی سخی. غوث اعظم بھی سخی. ان کی عطا سے ہم بھی سخی. وہ دیتے رہیں گے ہم بھی دیتے رہیں گے جب تک اوپر سے مال آتا رہے گا سپلائی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اب اتنا سب کر رہے ہیں ناز کوئی یہ کرتا کوئی وہ کرتا خوشی مناتا پروگرام کرتا. فائدہ ہوتا کیا؟ فائدہ ہوتا ہے کیا؟ خوشی منانے کا فائدہ ہے کیا؟ نبی کی آمد کی خوشی منانے پر فائدہ ہوتا ہے کیا؟ یہ ایک سوال ہو گیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی بھی وقت تو بھی بچ چکا ہے. میں نے آج پوری کمپلیٹ خوشی پر ہی میں نے کوٹ کی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اب ہمارے یہاں جو پروگرامز ہوں گے 11 ربیع الاول کی رات کو 11 ربیع الاول کی رات کو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ فائدہ ہوتا. اتنا یاد رکھ لو فائدہ ہوتا. کون سی حدیث سے ثابت کروں گا؟ بخاری سے مسلم سے اور قرآن مجید سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ خوشی منا سکتے ہیں کہ نہیں منا سکتے. نبی نے منایا نہیں منایا وہ پھر انشاءاللہ اس کا فائدہ اہل سنت والجماعت کو ہوتا کہ نہیں ہوتا انشاءاللہ تبارک و تعالی. 11 ربیع الاول کی رات یعنی 12ویں کے جو صبح ہوگی رات میں 12ویں کی رات معلوم نا 12ویں کی رات
جلوس نکالنے سے پہلے جو رات آتی ہے اس رات میں انشاءاللہ تبارک و تعالی پوری رات ہماری مسجد کھلی رہے گی. اس رات ہم ہوں گے، پھر بولیے نا، ہم ہوں گے، آپ بولیے ہم ہوں گے، ہم ہوں گے اور ہم ہوں گے انشاءاللہ تعالی. پھر وقت بھی ہمارا ہوگا، رات بھی ان کی، بات بھی ان کی ہوگی انشاءاللہ تعالی. پھر راتوں میں اس کی گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالی کریں گے. اور جو لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں ان کی طرف سے اعلانات آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ